بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ یونس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 54 to 56 دیکھیں گے، اور بڑے جو ہے وہ اس بات کا بڑی اچھی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خلاصہ کر دیا ہے کہ جو لوگ یہاں شرک کر رہے، گناہ کے کام کر رہے ہیں، جب ان کی چیزیں جو ہیں سارے گناہ قیامت کے دن ان کے سامنے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے تو پھر ان پر بہت زیادہ ندامت اور شرمندگی چھا جائے گی. مزید کیا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی حقیقت اور ایک چیز کی بہت بڑی بات کا خلاصہ انشاءاللہ ہم دیکھتے کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اور اگر کہ ہر نفس کے پاس جس نے گناہ کیا ہے وہ سب ہو جائے جو زمین میں ہے، پھر وہ فدیہ بھی دینا چاہے اس عذاب کے بدلے میں تو نہیں لیا جائے گا اس سے، اور وہ جو ہے چھپائیں گے ندامت جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کی بنیاد پر، اور ان کا کچھ بھی جو ہے وہ نقصان نہیں کیا جائے گا، یعنی برابر اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب دیں گے، کوئی ظلم نہیں کریں گے. آیت نمبر 55. الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون. اچھی طرح سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، خبردار رہو، بے شک وعدہ اللہ کا اپنے وقت پر سچ ہو کر رہتا ہے، اور لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے. آیت نمبر 56. هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون. اللہ وہی ذات ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب جو ہے لوٹائے جاؤ گے. چلیں انشاءاللہ آیت نمبر 54 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کی بات کہہ کر کہ اللہ حق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں وہ حق ہے، اس نے جو وعدہ کیا ہے لوگوں سے وہ سب کچھ پورا ہونے والا ہے. تو دیکھیے میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی جو ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے، لیکن کون بلا سکتا ہے یا کس کی دعوت پر اثر ہوتی ہے؟ دیکھیے جو بندہ بلانے میں بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے، یا اس کو یہ کانفیڈنٹ ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، تو الحمدللہ وہ لوگوں کو بھی اس کانفیڈنٹ کے ساتھ بلاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بات جو ہے وہ اتار دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اب جو لوگ نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر کہ ہر نفس کے پاس، کون سی نفس؟ ظَلَمْتَ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، کون سی نفس؟ جس نے ظلم کیا ہے، جس نے گناہ کیا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب ہو جائے جو بھی زمین میں ہے، پھر وہ کیا کریں؟ جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کو اگر فدیے میں بھی دینا چاہیں گے عذاب کے بدلے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَاتَّخَذَ، نہیں ان سے لیا جائے گا. بڑی حیرانی کی بات ہے. دیکھیں آج ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میرے راستے میں لگاؤ، جو میں نے تمہیں دیا ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، ایجوکیشن دیا ہے، تمہیں ٹیلنٹ دیا ہے، تمہاری اولاد ہے، ان کو آج میرے راستے میں لگاؤ، وہ قیامت آنے سے پہلے. لیکن جو لوگ اللہ کی دعوت پر نہیں آتے ہیں، لبیک نہیں کہتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ یہ ہوگا. اور دیکھیے کہ ہر نفس کے پاس، بات آ رہی سمجھے؟ اب آپ سوچیں کہ ما فی الارض پہ تھوڑا سا دھیان دیجیے.
جو کچھ بھی زمین میں ہے، کیا کیا ہے زمین میں، کیا کیا ہے، سوچے ذرا. یعنی انسان اپنے پاس جو ہوتا ہے اس کو لگانا نہیں چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب تم میرے پاس آؤ گے نا، تم نے حق کو قبول نہیں کیا نا، اب جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی دو گے نا، تو میں تمہیں اس عذاب سے نہیں بچاؤں گا. یہ جو ہے جہنم کا عذاب جو ہے، اس سے تم بچ نہیں سکتے ہو. سوچے کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین میں خزانے رکھے ہیں. کتنے تو ایسے ہیں دیکھیے کہ گولڈ ہے، سلور ہے، کتنی معدنیات ہیں، کتنے یعنی کہ آئل ہے، اور کتنی کچھ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں. اور یہی اسی زمین میں، سمندر کے اندر دیکھیے آپ کیا کچھ اللہ نے خزانے جو ہے وہ چھپا کر رکھے. اور قیامت کے دن اگر کوئی دینا چاہے گا، ذرا ایک کسی کو لے کر آئے تصور میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر آپ سوچے کہ یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنے خوبصورت انداز میں اتنا خوبصورت کلام. ابو جہل کے آپ اگزامپل لے لیں، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، مرتے دم تک ایکسیپٹ نہیں کیا اس نے. ٹھیک ہے چلیں، اب وہ چاہے گا نا، اگر بس ایک کامن سے ایگزامپل میں آپ کے سامنے لے رہی ہوں، باقی ہر انسان اپنے آپ کو یہاں رکھ کر سوچے، کسی کو تصور نہ کرے. لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو کہ اگر قیامت کے دن ابو جہل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، سب کچھ لے لیں، اب پلیز مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دے دیں. اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، لفتدت بھی، اس سے وہ فدیہ نہیں لیا جائے گا. وہ جو فدیہ دینا چاہے گا اس عذاب سے چھوٹنے کو، تو لتخذا، اور مقام پر ہم پڑھ چکے کہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے نہیں لیا جائے گا. کیونکہ غیب دیکھنے کے بعد، چھپی ہوئی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آپ دیتے ہو اللہ کو، قابل قبول نہیں ہے. آج لوگوں کا حال دیکھیے یہی ہے، اچھے خاصے حالات میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے. تھوڑا کوئی بیمار ہوا، کچھ تکلیف ہوئی، تو چلو بھائی صدقہ دے دو، بھائی یہ کام پہلے ہی کر دیتے تو پریشانی آتی ہی نہیں آپ کے اوپر. سوچے ذرا، بہت ہی غور و فکر کا مقام ہے، بہت ہی زیادہ. ہوگا کیا اس دن؟ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ دیکھ لیں گے عذاب. اب اس وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے نا، تو ان کو شرمندگی ہوگی. دیکھیے یہ جو ہے نا اسرو، سارون بھی اسی سے نکلا ہے، سر کو کہا جاتا ہے. چھپائیں گے وہ اپنے آپ کو، اپنی ندامت کو، وہ چاہیں گے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے. جب ان کے سامنے عذاب آ جائے گا، اتنی شرمندگی ہوگی انہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شرمندگی اس وقت تمہیں پچھتاوا کرنا، شرمندہ ہونا، یہ اس وقت کام نہیں دے گا. یہ چیز تو دنیا میں ہونی چاہیے بندے کے ساتھ. دیکھیے کہ دنیا میں اگر کوئی خرچ نہیں کر پا رہا ہے تو یہاں اس کو شرمندہ ہونا چاہیے، رونا چاہیے، تڑپنا چاہیے. آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پر، اور یہ اپنی شرمندگی، ندامت کو چھپانا چاہیں گے لیکن وہاں چھپ نہیں سکے گا. بلکہ کہ اگر آپ جہنم کا بیان جو ہے وہ پڑھیں، کچھ پڑھنے کا، کچھ حدیث پڑھنے کا موقع لگے، تو دیکھیں آپ کہ اتنا پریشان ہو جائیں گے جہنمی. اور اس کا جو داروغہ ہے، مالک جس کو کہا جاتا ہے، ان سے کہیں گے کہ اے تیرے رب سے، اے جہنم کے داروغہ، تیرے رب سے ریکویسٹ کرنا کہ ہمیں اس جہنم سے وہ نکال لے. اور روایتوں میں آتا ہے اتنا روئیں گے وہ، اتنا روئیں گے کہ بالکل اپنے آنسوؤں میں ڈوب پڑیں گے. کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا. دیکھیے وہاں رو کر کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آنسو یہاں بہانے کی ضرورت ہے اللہ کی یاد میں، دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے بندوں کا حق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا انسان ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں روئیں، یہاں ندامت کے آنسو بہائیں، تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ سیف ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کتنی انصاف کی بات ہے دیکھیے. اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کی بنیاد پر، اور ان کا کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے. اب قضیہ کیا ہے؟ آپس میں کیا ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا؟ کس بات پر؟ دیکھیے بہت ساری باتوں کا فیصلہ وہاں پر کر دیا جائے گا. سب سے پہلے یہ
کہ جو لوگ حق اور باطل پر یہاں پر اس دنیا میں لوگوں کو بلاتے رہے، اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کون صحیح راستے پر چل رہا تھا، کون غلط راستے پر چل رہا تھا، کون رسول کو فالو کر رہا تھا اور کون جو ہے وہ اللہ کے ایسے یوں ہی بندوں کو فالو کر رہا تھا. ایسے بہت ساری چیزوں کا خلاصہ کر دیا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا، نہیں یہ قرآن کو کیا ضرورت ہے سمجھنے کی، اور کیوں سمجھ رہے ہیں، ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا. سوچے، دیکھیے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں لوگوں کے فیصلے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. آج لوگ دیکھیے کہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، تو جنتی، تو جہنمی، تو صحیح راستے پر نہیں، تو غلط راستے. دیکھیے میرا اور آپ کا کام نہیں ہے یہ. ہمارا کام صرف وہی ہے جس کی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں. ہم جو ہے وہ عمل بالمعروف عن المنکر ینہو عن المنکر کا جو کام کرتے رہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے رہیں، اچھائی کی طرف بلاتے رہیں. اتنا ہی میرا اور آپ کا کام ہے. کون کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس سے میری اور آپ کی کوئی بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی. آپ سے اور مجھ سے کوئی بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے. ہاں، کوشش کے بیس پر مجھے اور آپ کو اجر مل جائے گا انشاءاللہ. تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. یعنی جس نے جیسا کیا ہے اس کو ویسا ہی بھرنا پڑے گا، بلکہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہ آگے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کی بات کر کے اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں. الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ان للہ ما فی السماوات والارض، الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون. کتنی بڑی حقیقت ہے. خبردار ہو جاؤ لوگوں، غور سے سن لو اس بات کو کہ بے شک اللہ ہی کا ہے. مطلب اللہ ہی کا ہے، مطلب کسی اور کا نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. اور لوگوں خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے اپنے وقت پر سچا ہو کر رہتا ہے. تو کیا بات ہے. ہاں لیکن اکثریت انسانوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. اکثر انسان اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہ ہے حقیقت جس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے. للہ ما فی السماوات والارض کو سوچے ذرا، کیا کچھ اللہ نے زمین اور آسمانوں میں رکھا ہے. سوچے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو میری اور آپ کی نالج میں ہے بھی نہیں. الحمدللہ کچھ نالج میں ہے. میری اور آپ کے نالج میں اتنی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن زمین اور آسمان میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہے، اور وہ سب کچھ میرا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. کیا کچھ ہے بتائیے زمین اور آسمان کے بیچ میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. سوچے ذرا، یہ میرا گھر، میری اولاد، میرا شوہر، میرے پیرنٹس، میرے بھائی بہن، میرے گھر کی ایک ایک چیز، ایون مائی سیلف آلسو. میں خود بھی اپنی نہیں ہوں، میں اللہ کی ہوں. کیوں؟ کیونکہ بھائی زمین پر رہتی ہوں میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب میرا ہے. اگر انسان صرف اتنی سی ایک بات پر اپنے عقیدے کو درست کر لے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے، صرف اللہ کا نہیں، اس میں بھی اتنا زور پیدا نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ ہی کا ہے، مطلب کسی اور کا نہیں ہے، بندہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی جب میں اپنی خود کی نہیں ہوں تو سوچیے انسان کیسے اپنے اوپر اپنی چلا سکتا ہے. بالکل نہیں. وہ اپنے جسم پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر کبھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا ہے. وہ اگر صرف ایک چیز پر عقیدہ درست ہو جائے اس کا کہ جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، تو اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارے. یہ جسم، یہ جو ایک ٹیمپرری پاور یا ایجوکیشن یا ٹیلنٹ یا پیسے یا اولاد، جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے، یہ ٹیمپرری بیس پہ ٹل اینڈ آف دی لائف، دیٹس اٹ. اس کے بعد کچھ نہیں ہاتھ آنا ہے. ہاں، جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں اس زمین پر رہتے ہوئے، اگر میں نے جیتے جی اس کا صحیح استعمال کر لیا تو الحمدللہ پھر یہ میرے کچھ کام آ سکیں گے، ادروائز نہیں. کوشش کریں.
کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، مانگا کرے دعا اللہ اس کو صحیح استعمال کرنے کا شعور دے دے مجھے، میں تیری دی ہوئی نعمتوں کا تیری ہدایت کے ساتھ استعمال کروں، یعنی تیری رضا کے لیے استعمال کروں، جیسا تو چاہتا ہے اللہ ویسا اس کا استعمال کروں، اس کا مس یوز نہ کروں، کیونکہ ایک ایک چیز کا اللہ نے مجھ سے اور آپ سے حساب لینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس اس سچ پر جو ہے وہ جمے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اور آپ کو یہ اکثریت میں نہیں آنا ہے۔ اکثریت کیسے؟ لا یعلمون۔ قرآن میں اکثر جگہ پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ جو ہے اکثریت نافرمان ہے، اکثریت ایسی ہے جو ایمان نہیں لاتی ہے، جو فاسق ہے، جو خسارے میں پڑنے والی ہے نا، جو منافق ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس میں نہیں جانا ہے۔ میجورٹی ڈز ناٹ میٹر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وہ انسانوں کے لیے بھائی جہاں بھیڑ ہے اسی طرف چلو، کہتے ہیں نا دنیا کا حال ایسا ہے، ہوا کا رخ جس طرف ہو اسی طرف تم بھی بہتے چلو۔ جی نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سسٹم کے خلاف ہے۔ سماج جس طرف جا رہا ہے تمہیں اس طرف نہیں جانا ہے، اللہ اس کا رسول تمہیں جس طرف بلا رہا ہے اس طرف جائے۔ دیکھیے اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس حق پر مجھے اور آپ کو یقین کرتے ہوئے اور پھر عمل کرنا ہے۔ سوچئے آج کیوں لوگ نہیں جانتے ہیں؟ کیونکہ اکثریت جو ہے وہ کتاب کو فالو نہیں کرتی ہے، اکثریت ایسی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتی ہے۔ میرا اور آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، یہی رویہ، یہی مزاج صحابہ کا ہوا کرتا تھا۔ جو بھی اللہ کا حکم آیا اللہ میں اس کو مانوں گی۔ جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھے، سمجھنے بیٹھے، کوئی بات آپ کو سمجھ آ گئی، کہا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سمعنا و اطعنا، اللہ میں نے سن لیا اینڈ انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گی۔ یہ رویہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بات کو سن کر نہیں ماننا یہ ابلیس کی جو ہے وہ رد عمل ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ نہیں ماننا تو نہیں ماننا بس۔ نعوذ باللہ، انسانوں میں بھی بہت ایسے کیٹیگریز ہیں جو سن کر بھی مانتے نہیں ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو ایسا نہیں بننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے خبردار ہو جاؤ، میرا وعدہ سچا ہے، وعدے کے بیس پہ سارا کام کروں گا میں۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ شرک جو جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، منع کیا کہ شرک نہیں کرنا ہے تمہیں، ہاں لیکن وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سورہ مائدہ میں کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جنت اس پر حرام ہو گئی۔ کیوں؟ شرک ہر حق کے خلاف ہے، شرک کیا ہے؟ باطل ہے۔ مجھے اور آپ کو حق پر چلنا ہے۔ پیچھے کچھ آیتیں پہلے ہم نے آیت نمبر 52 میں دیکھا تھا کہ اللہ حق ہے، وہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں بلاتا ہے، سیدھے راستے پر چلو۔ اور حق چھوٹا تو کیا بچا؟ الحمدللہ سورہ یونس سے ہم پڑھ چکے۔ بتاؤ بھائی، جب کسی سے حق چھوٹا، ہدایت چھوٹی، تو سوائے گمراہی کے کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا۔ تو شرک کیا ہے؟ باطل خداؤں کی جو ہے وہ محبت، شرک محبت ہی ہوتی ہے۔ کیسے جانچے میں اور آپ؟ دیکھیے اگر میرے اور آپ کے دل میں کسی چیز کی محبت، آپ زیادہ چھوڑ دیں، میں زیادہ تو نہیں بولتی ہوں، ایکول بھی ہو گئے نا اللہ کی محبت سے، سمجھو، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا کہ میں نے اللہ کی محبت کے برابر کسی کو محبت دی یا کسی کو امپورٹنس دی۔ یہ کیسا ہونا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ گیا نا، پھر مجھے کسی اور کے حکم کو امپورٹنس نہیں دینا ہے، چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ کہنے کی یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو حکم مجھے سامنے والا دے رہا ہے اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، ان چیزوں پر توجہ دینی ہے۔ بس اپنی زندگی کو چند چیزوں کے درمیان رکھیں۔ مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے، اگر میں کسی اور کا حکم مان رہی ہوں اس کا مطلب میں شرک کر رہی ہوں اللہ کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ حقدار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کا حکم مانا جائے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، کسی اور کے حکم پر نہیں۔ تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ہم پر سچا کرے گا، پورا کرے گا۔ اور کوشش کریں کہ کبھی بھی لا یعلمون میں نہ آئیں، اکثریت کے پیچھے نہ چلیں۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ جس طرف زیادہ لوگ جا رہے ہیں وہ سچے ہیں، وہ حق پر ہیں۔
آج حق کی اگر آپ بات کریں، اگر آپ اکثریت کی بات کریں، میجارٹی کی بات کریں، اب دیکھیں کہ آج میجارٹی ہمیں اللہ کی محفل میں ملتی ہے یا پھر رسم و رواج کی محفل میں زیادہ ملتی ہے، بازاروں میں زیادہ بھیڑ بھاڑ ملتی ہے یا اللہ کی محفل میں، مسجد میں یا پھر درس و دراس میں زیادہ جو ہے وہ بھیڑ ہمیں ملتی ہے۔ تو اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جہاں پر اکثریت یعنی میجارٹی لوگوں کی جا رہی ہے مطلب وہ سچے ہیں، نہیں، یہ اللہ کے سسٹم کے خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضروری نہیں میجارٹی جہاں جا رہی ہے وہ سچے لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ کون کس کا وعدہ پورا، اس کا وعدہ وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ وہ اللہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ سوچئے تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا پتہ چلا کہ وقت ہے ابھی بھی اپنی زندگی اور اپنی موت اس رب کے حوالے کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نہیں بھی کرو گے تو وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اس خوبصورت رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، کیونکہ آج تم اگر اس کی رضا کی زندگی چاہے گزارو یا نہ گزارو، بہرحال دونوں صورتوں میں تمہیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ فائدے میں کون رہا بتائیں؟ جس نے اس کی رضا والی زندگی گزاری، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی من چاہی زندگی آخرت میں دے گا، اور جس نے یہاں پر اپنی من چاہی زندگی گزاری تو وہاں آخرت میں بڑے خسارے میں رہے گا بندہ، کیونکہ رب چاہے زندگی جب آخرت میں ملے گی نا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ سوچے آپ کے پاس بس دو ہی چوائسز ہے، یہاں اللہ کا کہنا مان لے، الحمدللہ اللہ آپ کا کہنا وہاں آخرت میں مانے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کوشش کریں کہ دیکھیں یہ زندگی یہ موت والے رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دے تاکہ ہمارا انجام بہت خوبصورت ہو۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، کہا کرے کہ اللہ میں نے خود کو تیرے حوالے کر دیا، تو جیسا چاہے مجھے ویسا موڑ دے، تو جس طریقے سے تو چاہے مجھے چلا، مجھے لوگوں کے حوالے نہیں کرنا۔ کوشش کرے ایسا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ایسی دعائیں کیا کریں کہ اللہ مجھے تیرے دیدار کا شوق پیدا کر، اللہ مجھے جو ہے وہ نیکیوں کی طرف لگا دے، مجھے اچھے کاموں کی طرف لگا دے، میرے دل میں ہدایت کی طرف تڑپ لگا دے، اور اللہ سے مانگے۔ دیکھیں اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 56 تک ہمارا ہو گیا، الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔